ہوا کہ 1 مہینے کی ڈیٹ دی جائے، 2 مہینے کی دی جائے، یا جیسے زرداری، نواز شریف اور ان کے کیسز ہیں کہ بس وہ کنج پا دے تو پھر وہ کوئی حال چوال ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سزائیں دینے کے لیے ٹرائل جلدی چلائے جا رہے ہیں، جہاں پر بیل کا معاملہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل اب توشہ خانہ کیس جو ہے وہ کل لگا ہوا ہے، خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی بیلز کے حوالے سے اس کو لٹکایا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ دونوں کو اندر رکھنا۔ نیب ترامیم کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس فیصلے کے بعد یہ کہا گیا کہ عمران خان سب سے بڑے بینیفیشری ہیں جی، اور عمران خان کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں، القادر بھی چل رہا ہے اور توشہ خانہ نیب سے ہٹا کر دوسری جگہ سے شروع کیا ہوا ہے۔ اب میں آؤں خان صاحب کی بات کروں۔ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں میڈیا کے ساتھ، پہلی بات خان صاحب نے کی ہے کہ 3 امپائرز، جن میں سے 2 جو ہیں وہ اوپنر بھی ہیں اور ایک جو ہے وہ امپائر بھی ہے اور ساتھ ٹیم کا کپتان بھی ہے، تو جو 2 امپائرز ہیں قاضی فائز اور چیف الیکشن کمشنر، وہ 8 فروری کے ڈاکے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لیے ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ اور 9 مئی کا جو قصہ ہے وہ کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز تو آج تک سامنے نہیں آئی اور ہم تو 12 کہتے رہے، تو وہ بھی نہ کھلے، اور ملک کے اندر جو ظلم جبر جاری ہے، وہ جو 3rd امپائر ہے، جو کپتان بھی ہے، وہ اس کے اوپر پوری سپرویژن کیے ہوئے ہے، اور یہ تینوں جو ہیں ان کو صرف اور صرف ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ ساری ترامیم کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے، عدلیہ کے اوپر حملہ ہے، ہائی کورٹس، تمام جوڈیشری جو ہے اس کے اوپر حملہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کے مطابق چلے، یہ چاہتے ہیں کہ ملک شہباز شریف کے، نواز شریف کے، زرداری، اس مافیا کے مطابق چلے، نہ کہ آئین اور قانون کے مطابق چلے۔ 1971 کی خان صاحب نے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی ایک شخص اپنی طاقت کے لیے یہ سارا کرتا رہا، اور اس وقت بھی یہی ہوا کہ ایک جماعت جس نے 162 میں سے 160 سیٹیں جیتیں، اس کو نہیں تسلیم کیا گیا، عوام کی رائے کو نہیں تسلیم کیا گیا، اور اس وقت بھی ملک تقسیم اسی وجہ سے ہوا کیونکہ ایک کو پاور جو تھی وہ چاہیے تھی، طاقت جو ہے وہ اس چکر میں مرسارہ کیا، اور آج بھی وہی کیا جا رہا ہے، آج بھی سیم وہی صورتحال ہے۔ تو انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے شاداب صاحب بھی اناؤنس کریں گے، جو وکلاء کے حوالے سے ساری تفصیل دیں گے، ہمارے جو لائے عمل ہے اس کے حوالے سے، لیکن انہوں نے واضح کہا ہے کہ ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے لیے ہم اس ہفتے کو راولپنڈی میں ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ تو پوری قوم جو ہے وہ راولپنڈی پہنچے، ہم نے لیاقت باغ کی جو ہے وہ وہاں پر جلسہ کرنے کی اجازت مانگی ہے، اگر انتظامیہ نہیں دیتی تو ہم اس کو پروٹیسٹ میں بدل دیں گے۔ تمام پورے پاکستان سے جتنے ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز، سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں، عہدیداران، تنظیمیں، وہ تمام جو ہیں انشاءاللہ تعالی موبلائزیشن کر کے تمام کو خان صاحب کی ہدایت ہے کہ وہ سارے اسلام آباد راولپنڈی پہنچیں، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو ہم اس کو پروٹیسٹ میں بدل دیں گے۔ اور اسی طرح اگلے ہفتے بھی یہی ہم جو ہے وہ احتجاج کے حوالے سے لائے عمل دیں گے، ڈیٹس دیں گے، تو اگلے ہفتے بھی پروٹیسٹ ہوں گے، اور پروٹیسٹ کا یہ سلسلہ بڑھانے کی طرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آئین کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک قاضی فائزہ کی بات ہے، آخری بات میں کر رہا ہوں، قاضی فائزہ نے جس طرح فیصلہ دیا ہے اور جس طرح کل بھی ریمارکس دیے ہیں، اور جس طرح انہوں نے فارم 45 اور 47 کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، خان صاحب نے آج بھی بات کی ہے کہ قاضی فائزہ نے جتنی ناانصافیاں کی ہیں، جتنا اس کی بیوی نے میرے بارے میں باتیں کی ہیں، جو کچھ آج تک انہوں نے ہمارے کیسز کے اندر کیا، تو ہم ان کے اوپر عدم اعتماد کر چکے، اور کل کی سماعت مزید واضح کر رہی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، ہم نے آئین کو دیکھنا ہے، تو آئین کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کر دی ہے، تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر ایک چیف ادھر بیٹھ کر یہ کہے کہ آپ عمل نہ کریں، تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور بری یا خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ہی ایک ادارے کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں اور اس کی کریڈیبلٹی ختم کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ صاحب ایک سوال لے لیجیے گا، ابھی آپ نے بات کی کہ جلسوں کے حوالے سے کہ اگر جلسہ نہیں کرنے دیا تو پروٹیسٹ کمپلیٹ کر دیں گے۔ ماضی میں بھی عمران خان صاحب جلسے کر کے عوام کو موبلائز کرتے تھے اور ایک لانگ مارچ کی کال دیتے تھے، کیا اب بھی عمران خان رکھتے ہیں یہ خواہش کا اظہار انہوں نے کیا کہ لانگ مارچ ہونا چاہیے، یا عمران کی رہائی کے لیے یا جو مینڈیٹ ہے اس کے حوالے سے؟ اس وقت خان صاحب کو سب سے زیادہ اس ملک کی فکر ہے۔ خان صاحب کو فکر یہ ہے کہ اگر عدلیہ ہی آزاد نہیں ہوگی تو وہ پاکستان کی عوام کو کیسے آزاد کرائے گی، کیسے انصاف دے گی، تو انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلا کاز جو ہے
آپ کا عدلیہ کے لیے اس میں جمہوریت بھی آتی ہے، اس میں آئین کی بالادستی بھی آتی ہے، ساری چیزیں آتی ہیں، اور ہماری طرف سے ڈیفینیٹلی وہ چیز ایڈ ہوتی ہے کہ خان کی رہائی کے لیے. کیونکہ دیکھیں جب بندہ ایک مخلص، ایک ایماندار آدمی اور ایک کیپیبل آدمی وہ جب بیٹھے گا ایک سیٹ کے اوپر، تو وہ ڈیفینیٹلی ملک کو اچھے طریقے سے چلائے گا اور آگے لے کر جائے گا. اور آپ نے ان کا حشر دیکھ لیا کہ انہوں نے تو ساری ترمیم دنیا میں کہیں پر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پارلیمنٹ ہو وہ اپنے لیے قانون سازی کرے، اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے ترامیم کرے. تو لہٰذا خان صاحب کی واضح ڈائریکشنز ہیں کہ ہم زیادہ جو ہے جلسے کریں، زیادہ احتجاج کریں اور اس موومنٹ کو ہم تیز کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس ہفتے سے یہ موومنٹ تیز ہوگی، اور ہم لیاقت باغ ہی جلسہ کر رہے ہیں. اگر نہیں اجازت ملی تو ادھر ہی لیاقت باغ ہی ہم پہنچیں گے اور ادھر ہی پروٹیسٹ ہوگا. دیکھیں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نظام جو ہوتا ہے وہ آئین کے تحت چلتا ہے. آئین سے اس طرح چھیڑ خانی نہیں کی جاتی. امینڈمنٹ کچھ اور چیز ہے، لیکن یہ تو پورا سٹرکچر تبدیل کرنے جا رہے ہیں. ابھی مجھے پتہ لگا بلاول زرداری بہت کلیم کرتے ہیں، آصف زرداری بڑا کلیم کرتے ہیں ہم نے ملک کو آئین دیا، ہم نے صوبوں کو اختیارات دیے، ہم نے 18ویں ترمیم دی. آج پتہ لگا اس ناجائز آئینی ترمیم بلکہ غیر آئینی ترمیم کے سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے مختلف بار ایسوسیشن میں جا رہا ہے، اور جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی فوٹیجز بھی آ رہی ہیں آج تک. لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، 2007 کی جو تحریک تھی وکلا تحریک، وہ میں نے ساری میرے ہاتھ سے گزری، میرے سامنے میری نگاہ سے گزری ہے. اس وقت صرف ایک چیف جسٹس صاحب کو بحال کرنا تھا، یہ امپورٹنٹ بات ہے. آج پورے پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے ایٹ سٹیک ہے. آج پورے پاکستان کا جو آئین ہے وہ اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. پورے ملک کا نظام جو اس کے اوپر حملہ کر دیا گیا. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. میں بلاول بھٹو زرداری کو پیغام دینے آیا ہوں، یہ ان کی خام خیالی ہے کہ یہ ترمیم ہو جائے گی. آج آپ دیکھ لیجئے ہم بھی ادھر کھڑے ہیں، اور آپ یہ آج کا دن بھی یاد رکھیں، یہ کسی طرح یہ ترمیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وکلا کے اندر کتنا زیادہ غصہ پایا جاتا ہے، اور اس کا عملی نظارہ ہم نے دیکھنا شروع کر دیا ہے. بہت جلد میرا خیال ہے ابھی فرائیڈے کو طے ہونا ہے تھوڑا سا، لیکن میرے سننے میں ہے جمعے کو پورے پاکستان سے وکلا جو ہیں سپریم کورٹ کے باہر آ رہے ہیں، اور وہ اس آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کریں گے پورے پاکستان سے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وکلا کو اگنور کیے بغیر ایسی ترمیم جس سے ملک اور اس ملک کے آئین کو نقصان پہنچانا ہے اور خاص شخصیات کو فائدہ پہنچانا ہے، صرف ایکسٹینشن کے لیے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں. اور ایکسٹینشن اس لیے کہ آئندہ کی آنے والی حکومت آپ کی مرضی کے تابع ہو، یہ آپ کی سوچ ہے. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.